یہ سیشن خاصا انسٹرکچرڈ اور انفارمل ہوگا، اور اس میں تھوڑی بہت گفتگو ہوگی، کچھ شعر خوانی ہوگی اور کچھ افسانے. شعر خوانی بھی اس کی اجازت ہے اگر وہ جو اچھا میں اس پہ مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے. زہرا نگاہ صاحبہ داستان، افسانے اور جو داستان کی مختلف شکلیں ہیں اور شاعری کے جس کے مختلف روپ ہمارے ہاں کلاسیکی ادب میں بدلتے رہیں اس کا ذکر کریں گی. اور یہی باتیں میں انتظار صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ داستان کے اور کہانی کے جو مختلف روپ ہمارے ہاں بدلتے رہے ہیں اور ان کا جو کلاسیکی اظہار ہوا ہے کچھ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا یہ کہ گفتگو کی روانی میں کوئی ہم 15 منٹ کے قریب آخر میں آڈینس سے کچھ سوال جواب کا بھی وقت رکھیں. تو اس طرح میں درخواست کروں گا کہ ہم اپنے وقت کو اس طرح سے شروع کریں. زہرا آپا میں پہلے آپ سے شروع کروں گا. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ خاصی مشکل کے ساتھ آئی ہیں، اس لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں موجود ہیں، رونق افروز ہیں. اور ہم سب کے لیے آپ کا آنا اور آپ کی باعث تقویت ہے اور آپ کی گفتگو ہمارے لیے ایک دلکشی کا موجب ہے. تو میں بغیر کسی تمہید کے آپ سے درخواست کروں گا، میں آپ سے سوال کے فارم میں بات یہ کرتا ہوں کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ شعر چنتی رہتی ہیں. جس طرح پہلے لوگ کچھ موتی چنا کرتے تھے، آپ کبھی ذوق سے، کبھی مصفی سے، کبھی آتش سے کوئی شعر چنتی ہیں اور پھر وہ لوگوں کو سناتی ہیں، بتاتی ہیں. تو بہت سے شعر اور کہانیاں آپ نے اپنے دامن میں جمع کر رکھے ہیں. تو یہ شعر چننے کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. اگر میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ، اصل میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ بڑی ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں آج کل اس کی جو شہرت ہے وہ سوائے قتل و غارت کے اور کچھ نہیں رہی. لیکن ایسے ماحول میں اس طرح کے فیسٹیول کا ہونا اور پھر اس میں اس طرح کے سیشنز کو قائم رکھنا اور اس میں لوگوں کی دلچسپی دیکھنا یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. اس کے لیے امینہ اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس دونوں لائق مبارکباد ہیں. میں اکثر ڈرائنگ روم میں آواز نہیں آ رہی؟ مائک ذرا دیکھیے. یہ تو یہ اچھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب کچھ بہتر ہے، اب بہتر ہے، اب بہتر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا دو چار اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے شعر سنانا اور بات ہے، اور اس طرح کی محفل میں بیٹھ کے معلوم نہیں کس وقت کون سا شعر بھول جاؤں، کون سا یاد رہے. لیکن میں اکثر یہ کام کرتی رہتی ہوں. ہمارے ایک بہت عزیز دوست تھے، بڑے لائق محترم مشفق خواجہ صاحب. تو کبھی کبھی میں وہ فون پہ بات ہوتی تھی تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو میں کہتی تھی کہ میں کچھ خاک چھان رہی ہوں. تو وہ کہتے تھے اچھا میں سمجھ گیا، کلیات سودا پڑھ رہی ہوں گی، کلیات میر پڑھ رہی ہوں گی. تو میں نے کہا اتنی موٹی موٹی کتابیں، یہ لوگ فل ٹائم ان کا کام ہی یہ تھا کہ شاعری کرتے رہیں. بولے کوئی موتی ہاتھ لگا؟ تو میں نے کہا ہاں خاک چھانو تو پھر ایک آدھ تو لالو گوہر ہاتھ لگتا ہے. تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سناتے تھے. یہاں افتخار بیٹھے ہیں، ان کو میں نے بہت شعر سنائے، انہوں نے مجھے بہت سنائے، کشور کو بھی سنائے ہوں گے، کمال کو بھی سنائے ہوں گے، آصف کو، انتظار صاحب کو، سب کو ہی سنائے ہوں گے. لیکن اللہ کرے کہ یاد آ جائیں. کچھ دن 3-4 دن ہوئے میں مومن کو پڑھ رہی تھی. مجھے ایسا لگا کہ مومن نے ایک شعر میں نے ایسا نکالا، مجھے لگتا ایسا ہے کہ مومن خان نے یہ شعر آج سے تقریباً 200 برس پہلے انتظار کٹی پہاڑی پہ بیٹھ کے کہا ہوگا. لگا مجھے یہی. اور وہ شعر یہ تھا کہ کرتا ہے قتل اپنوں کو اغیار کے لیے، کرتا ہے قتل اپنوں کو اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے. آواز بھی بتائیے.
کہ کرتا ہے قتل اپنوں کو اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے۔ اب یہ شعر آج سے تقریباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ لوگ مجھے، اگر میں غلط ہوں تو صحیح کر دو، 200 برس تو ہو گئے ہوں گے، 150 پونے 200 تو ہو ہی گئے ہوں گے کہ ایک آدمی یہ شعر کہہ رہا ہے۔ تو میں سوچا یہ لوگ، ان کے دماغ میں یہ مضمون تو ظاہر ہے، انہوں نے بھی جنگیں دیکھی تھیں، انہوں نے بھی قتل و خون دیکھے تھے، انہوں نے بھی انقلاب دیکھے تھے۔ تو کرتا ہے قتل اپنوں کو اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے۔ اب میں نے سوچا کہ آپ کو میں کچھ انتخاب کر کے لائی تھی، زبانی بھی یاد ہے لیکن وہ چونکہ مسلسل ہیں شعر، اس لیے میں چاہوں گی کہ میں ذرا ان کو پڑھ لوں۔ ذرا سا وزن گرے گا لیکن چینج بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ پڑھنے کی دیکھیے، یہ میں نے ایک نکالے ہیں کچھ شعر آپ لوگوں کے لیے۔ یہ بھی اب اس کا مجھے وقت ٹھیک سے نہیں معلوم کہ کتنے سال یہ پرانی چیز ہے۔ یہ سودا کی ایک حکایت ہے۔ ایک حکایت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پورا قصہ لکھا جاتا تھا، بہر اس کی عام طور سے وہی ہوتی تھی جو غزل کی ہوتی ہے یا مثنوی کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حکایت، ایک پورا قصہ وہ منظوم کرتا تھا۔ سنا جائے ہے ایک محوس کا حال۔ میں یہ، اس میں مجھے آپ کی قابلیت پہ شک نہیں، لیکن محوس اسے کہا جاتا ہے۔ میں اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کچھ، ان کے لیے یہ میں وضاحت کر دوں، جس کو بہت زیادہ ہوس ہو، طمع ہو، لالچ ہو۔ سنا جائے ہے ایک محوس کا حال کہ رکھتا تھا نت کیمیا کا خیال۔ کیمیا بنانے کا شوق تھا موصوف کو۔ یہ کچھ کر کے دل بیچ اپنے قیاس گیا ایک وہ مرد کامل کے پاس۔ رہا اس کی خدمت میں وہ چند سال، کیا ایک دن وقت پا کر سوال کہ اگر نسخے کیمیا یاد ہو تو بندے کو بھی اپنے ارشاد ہو۔ کہا اگر یہی تھا تیرا مدعا تو بہتر ہے دیتا ہوں تجھ کو بتا، یہ اجزاء ہیں اس کے، تو جا اور لا، اور اس طرح سے تو اسے اب بنا۔ غرض طور جب کر لیے سب بیان، کہا اس میں ایک شرط ہے درمیان، یہ نسخہ تو جس وقت لے کر بنائے کبھی دل میں بندر کا خطرہ نہ لائے۔ کہا اب تو یہ بات ممکن نہیں، جو خطرہ ہو دل میں وہ جائے کہیں۔ تمہیں نسخہ دینا جو منظور تھا تو اس حرف کا کون مذکور تھا، یہ بات کیوں کہی؟ نہ سمجھا غرض اس کے رمز و نکات کہ پردے میں تھی مرد عارف کی بات، کہ جب دل کو خطرے پہ قابو کیا تو پھر ہیچ ہے نسخہ کیمیا۔ سوال یہ ہے کہ اب آپ اس حکایت کو اگر پڑھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ہم سب دلوں دل کیمیا بنانا چاہتے ہیں۔ کیمیا صرف وہی نہیں ہے جو سونے چاندی کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، کیمیا تو فکر کی بھی بنتی ہے، سوچ کی بھی بنتی ہے، علم کی بھی بنتی ہے، محبت کی بھی بنتی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جب ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے تو ہمارے دل میں بندر کا خیال آ جاتا ہے۔ کیا بندر کے خیال سے بچا نہیں جا سکتا؟ مشکل ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے بڑی کوشش کی، سنا، انہوں نے کہا کہ بندر کا خیال، جب کیمیا تیار ہونے لگی انہوں نے کہا دیکھو اس دفعہ تو بندر کا خیال نہیں آیا، لیکن بندر کا خیال تو آ گیا تھا۔ تو اب اصل میں دیکھیے عمر کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ شاید میں اپنی پڑھنے والی اینک بھول آئی ہوں، تو اب زبانی جمع خرچ پہ کام دیکھتے ہیں۔ ہاں ایک سی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک چیز وہ مل گیا، دیکھیے
یہ بھی سودا ہے. میں اکثر جب ملاقات رہتی تھی میری کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے جو اپنی اپنی جگہ بہت بڑے لوگ تھے, یہ بھی ایک اتفاق تھا. تو اس زمانے میں یہ ہم کام کیا کرتے تھے کہ یہ بھی سودا ہے. اور اس کو آپ غور سے سنیے, اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آج کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے. کسی گدا نے, شمیم آپ مجھے اگر یہاں بیٹھتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا, تو آئیے. کسی گدا نے کہا ہے, کسی گدا نے سنا ہے, یہ ایک شہ سے کہا. کسی فقیر نے بادشاہ سے کہا, کروں میں عرض گر اس کو نہ سرسری جانے. ذرا غور سے سنیے جناب, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم, گدا نوازیو درویش پروری جانے. امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم کہ گدا نوازیو درویش پروری جانے. اس میں گدا کے اور درویش کے معنی بہت زیادہ ہیں. یہی نہیں کہ جو لوگ ہاتھ پھیراتے ہیں آپ انہی کو. امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم, گدا نوازیو درویش پروری جانے. اور مقام عدل پہ جس دم سریر آرا ہو, مقام عدل پہ جس دم سریر آرا ہو, ہر ایک خرد و کلام میں برابری جانے. ہر ایک خرد و کلام میں اچھا سوری مقام عدل پہ جس دم سریر آرا ہو, ہر ایک خرد و کلام میں برابری جانے. اور ملازموں میں نہ لاوے وہ اس کو برسر کار, کہ جس سے کار خلائق میں ابتری جانے. یہ بالکل اقربا نوازی کا شعر ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لا کے بٹھانا کہ جو تمام کاروبار زندگی کو اور کاروبار حکومت کو درہم برہم کر دے. ہر ایک خرد و کلام میں برابری جانے, ملازموں میں نہ لاوے وہ اس کو برسر کار, کہ جس سے کار خلائق میں ابتری جانے. اب یہ دیکھیے یہ شعر کیسا اس نے لکھا تھا کہ بجا جو طرح سپاہی دے اس کو سمجھے مرد, بجا جو طرح سپاہی دے یعنی جو اپنے بہادری کے جوہر دکھائے, جس کی آب و تاب ہو, اور جو کسی سبب کے لیے کسی مقصد کے لیے جان دے. بجا جو طرح سپاہی دے اس کو سمجھے مرد, نہ یہ کہ مرنے کو بے جا سپہگری جانے. اب آپ سیاچن سوچ لیجئے, آپ کارگل سوچ لیجئے, نہ یہ کہ مرنے کو بے جا سپہگری جانے. جو شخص نائب و داور کہا ہے عالم میں, یہ کیا ستم ہے نہ آئین داوری جانے. تو بس یہ دیکھیے کہ یہ آج سے 150-200 سال پہلے کے شعر ہیں جو میں آج آپ کو سنا رہی ہوں. اور ہر شعر, ہر لفظ ایسا ہے کہ جو آج کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاعر سینکڑوں سال, جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ سینکڑوں سال آگے کی بات اچھی طرح سوچ لیتا ہے اور وہ اس کے اشعار میں نظر آتی. اب کچھ انتظار صاحب سے کچھ, ہاں ضرور. انتظار صاحب, یہ تو شعری روایت کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ شعری روایت میں بھی حکایت کو بیان کرنے کا اسلوب وہ ہمارے یہاں برابر جاری رہا ہے. یعنی غزل کے علاوہ مثنوی اور دوسرے جو صنف تھیں اظہار کی, اس میں یہ بات رہی ہے. تو یہ کہانی کا جو سفر جاری ہے جس میں حکایت بھی شامل ہے اور مثنوی بھی شامل ہے, اس کے بارے میں آپ افسانہ نگاری اور داستان نویسی کے ایک بڑے کہنا چاہیے کہ غواص ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن اس وقت تو مجھے اس بات کا
تعجب بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے کہ زہرا نگاہ چلی تھیں غزل سے، اور اب غزل ان کے یہاں تھوڑے ہی عرصے سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ غزل بہت پیچھے رہ گئی. جو ان کی نظمیں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، اور پچھلے سالوں میں جو انہوں نے اور اس زمانے کے حوالے سے جو نظمیں لکھی ہیں، تو وہ تو بالکل جیسے آج کی شاعرہ، جیسے اور شاعرات ہیں اس زمانے میں، تو لگتی ہیں کہ یہ آج یہی نظم ان کا اصل اسلوب ہے. اب میں سن رہا ہوں تو وہ حکایتی اسلوب آ گیا، یہ ایک اور رواج کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ داستانی رواج جو ہے اس سے بھی ملتے ہیں. تو یہ ان کا شعری سفر جو ہے مجھے بہت عجیب و غریب نظر آ رہا ہے، اور ان کے شعری سفر کے ابتدا سے آغاز سے میں واقف ہوں. جس طریقے سے ان کا ایک دم سے کہ ایک نئی شاعرہ آ گئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک واقعہ گزر جائے. تو لاہور شہر میں جب پہلا مشاعرہ انہوں نے پڑھا تھا تو مجھے اب تک یاد ہے وہ بڑا تاریخی مشاعرہ تھا، اور اس سے پہلے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھئی، اور انہوں نے ایک ہوا تھا کہ ایک لڑکی آئی ہوئی اور وہ شعر پڑھے گی. لیکن اس کے بعد اس مشاعرے میں جو کچھ ہوا تو دوسرے دن پورے شہر میں چرچا تھا زہرا نگاہ کا. وہ میں لکھ چکا ہوں. وہ بڑا ہنگامہ خیز مشاعرہ تھا پنجاب یونیورسٹی کے ہال میں، اور بہت ہال بھرا ہوا تھا کھچا کھچ، اور شاعر آ رہے تھے اور ہر شاعر ہوٹ ہو رہا تھا، اور بڑا شور مچا ہوا تھا مشاعرے میں. تو کسی نے کہا کہ اب جگر صاحب کو بلائیے، تو جگر صاحب وہاں موجود تھے اس مشاعرے میں. تو کسی نے کہا کہ نہیں، پہلے ایک اور کسی شاعر، یہ لڑکی آئی ہے کراچی سے تو یہ شروع ہوئی، اور جب انہیں گنگنانا شروع کیا اسی وقت ذرا شور تھمنا شروع ہو گیا. جب انہوں نے غزل اپنی شروع کی اور پہلا جب مطلع ہی پڑھا تو ہوٹنگ کیا، وہ دانت کے ڈونگے برسنے لگے اس پر. پھر ایک غزل ختم ہوئی تو کہا دوسری غزل، تیسری غزل، ایک ہوتا چلا جا رہا تھا. تو عابد صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو لڑکی جو ہے یہ کب تک کی تھے، اب جگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جگر صاحب کا ہم نام اناؤنس کر دیں تاکہ لوگ ذرا اس طرف. تو جگر صاحب کا نام کا اعلان ہو گیا. جگر صاحب آئے اور ابھی گنگنا رہے تھے وہ کچھ کہ پیچھے سے آئی آواز آئی زہرا نگاہ. اب وہ سارے شہر میں، وہ ہال میں وہ ہنگامہ مچ گیا کہ زہرا نگاہ زہرا نگاہ. تو وہ پھر اسٹیج پر ہی آ گئیں. تو عابد صاحب کو اس پر بہت غصہ آیا کہ کتنا ہمارے زمانے کا استاد رئیس المتغدرین جگر مراد آبادی. تو وہ مشاعرہ اسی طریقے سے ختم ہو گیا. لیکن جگر صاحب نے انہیں بعد میں بہت داد بھی دی، جو کچھ بھی ہوا. انتظار کہانی بہت اچھی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا آغاز ہوا. اچھا پھر یہ غائب ہو گئیں. یہ مشاعرے میں سنتے رہے کہ مشاعرے میں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہم نے ان کا نام سنا تو ان کی شاعری کا بھی رنگ کچھ بدلا ہوا. تو یہ خود بھی کچھ بدلی ہوئی تھیں، یہ لندن چلی گئی تھیں. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ فیض صاحب جب جاتے ہیں وہاں تو ان کے مہمان ہوتے ہیں. پھر جب یہ خود آئیں اور ان کی نظمیں پڑھی ہم نے تو یہ دوسرا رنگ تھا ان کا، وہ ان کی اور اب میں تیسرا رنگ دیکھ رہا ہوں ان کا. تو میں تو ان کا شروع سے ان کا عینی شاہد چلا رہا ہوں ان کی کارروائی کا. یعنی ہر رنگ میں دیکھا ہے نا. میں یہی کہا کہ یہ آج کل انتظار سے اچھی کہانی ہمارے یہاں ان کو اللہ میاں نے بہت بڑا درجہ بھی دیا ہے، اور ہندوستان پاکستان میں کیا پورے ایشیا میں. اور اب تو ماشاء اللہ سے کتاب ان کی بکرز پرائز کے لیے جو ایک ناول تھا اس کا ٹرانسلیشن ہوا، وہ نامنیٹ ہوئی ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور بڑے اس کی بات ہے، غرور کی بات ہے کہ جن باتوں پہ ہمیں غرور کرنا چاہیے ان پہ نہیں کرتے. اور باتیں کتنی رہ گئی ہیں یہ بھی سوچیے کہ جن پہ غرور کیا جائے. تو اب یہ میں جو آپ کو سنا رہی تھی، میں سودا کا ایک شعر سنانا چاہ رہی تھی کہ میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، اور میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی. آپ بتائیے یہ پینٹنگ ہے،
یہ پوری تصویر کھینچی ہوئی ہے کہ میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی. آپ بتائیے کہ اس میں مجھے پوری تصویر نظر آتی ہے اپنے ماحول کی. اور یہ سب شعر جو میں اکٹھے کرتی ہوں، یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کس زمانے میں لکھے گئے اور آج کس طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ چمک رہے ہیں. تو وہ بہت ہیں، میں آپ تک کہاں تک اس کو سناؤں گی. اب مومن ہی کا میں نے آپ کو ایک شعر سنایا. مومن کا ایک شعر دیکھیے شمیم، یہ مومن کا شعر ہے. اے حشر جل کر تہو بالا زمین کو، اے حشر جل کر تہو بالا زمین کو، کچھ ہو نہ ہو امید تو ہے انقلاب میں. کچھ ہو نہ ہو امید تو ہے انقلاب میں. اے حشر جل کر تہو بالا زمین کو، کچھ ہو نہ ہو امید تو ہے انقلاب میں. یہ تو ہمارے حسب حال ہے. بالکل ہے صاحب، بالکل ہے، یقیناً ہے. اب اصل میں جیسے بات ہو رہی تھی شاعری کی، تو اچھی شاعری کی ایک بہت چھوٹی سی پہچان ہے، بہت سادہ، بہت آسان. وہ یہ کہ وہ آپ کے ذہن میں ایک ہلکی سی ہلچل پیدا کر دے اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ یہ بات تو ہم نے بھی سوچی تھی مگر اس طرح سے کہہ نہیں پائے جیسے کس نے کہتی. یہاں ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ غزل، جیسے انتظار نے ابھی کہا کہ غزل سے شروع کیا، جب بھی شعر و ادب کی بات ہوتی ہے مجھے ہمیشہ فراق صاحب کہیں نہ کہیں سے یاد آ جاتے ہیں. فراق صاحب نے ایک جگہ کہا تھا، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فراق صاحب اپنی جگہ شاعر بھی بڑے تھے، لیکن ہمارے اردو ادب میں تنقید میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ غزل جو ہے وہ شاعر کو بہت دق کرتی ہے. لفظ دق استعمال کیا تھا. کہا تھا اتنا دق کرتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے. غزل دق کرتی ہے اس لیے کہ غزل کے دو پہلو ہیں. اچھی غزل مشکل اور آسان غزل اور خراب غزل کہنا نہایت آسان. تو اب یہ ہے کہ اب غزل کیسے کہیں، اور آدمی اپنا منصف خود ہی ہوتا ہے. اگر اچھی غزل کہہ رہے ہیں تو غزل کہیں گے، اور جب اچھی غزل نہیں کہی جا رہی ہے تو بھائی نہ کہو. اس میں مجھے اور شعر کہنے میں کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا ابو نواس. بیچارہ شعر کہنا چاہتا تھا مگر اب ہمت نہیں ہوتی تھی. اپنے استاد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں شعر لکھنا چاہتا ہوں. تو استاد نے کہا ایسے تو نہیں لکھ سکتے، تم پہلے جاؤ اور 1000 کلاسیکی شعر قدیم شعراء کے یاد کرو، اس کے بعد شعر لکھنا. تو وہ دکھیا جا کے اپنے گھر میں بند ہو گیا کتابوں کے ساتھ، اور اس نے 1000 شعر معلوم نہیں کتنی مدت میں یاد کیے، اور آ کے پھر اپنے استاد سے کہا کہ مجھے 1000 شعر یاد ہو گئے، آپ سن لیجئے. انہوں نے معلوم نہیں کتنے دنوں میں وہ سنے، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں ہوگا. اس نے کہا اب کہوں میں شعر؟ ان کا نہیں، 1000 شعر جو یاد کیے تھے پہلے ان کو بھولو. اس نے کہا اسی میں عمر تمام ہو جائے گی، پہلے 1000 شعر یاد کیے پھر ان کو بھولوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر شعر کہنا. تو یہ ہے، یہ جتنا آسان کام ہے اتنا مشکل کام بھی ہے. یہ بھی بندر کا خیال نہ آنے کی شرط کے برابر. یہ بھی وہی خیال ہے، وہی بات ہے. بالکل ہر جگہ موجود ہے بندر. ابھی کچھ دنوں بھائی تم نے بڑی خوب کہانیوں کی بات چلی، تو میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ خواتین ایسی موجود ہیں جنہوں نے بچوں کے ادب پہ کام کرنا شروع کیا اور بڑی محنت کی ہے اور اپنی سی کوشش جاری رکھی ہے. کچھ دنوں پہلے انتظار اور آصف کی بدولت ایک کتاب میرے ہاتھ لگی ہے جس کا نام ہے جاتک کہانیاں. جاتک کہانیاں، اس کے بارے میں انتظار آپ کو بتائیں گے، اور اس طرح سے آپ کو کچھ کہانی کا بھی اندازہ ہوگا کہ کہانی کی تاریخ بھی شاعری کی طرح کتنی قدیم اور کتنی خوبصورت یہ روایت ہے
کہ یہ جاتک کہانیاں میں کہوں گی ضرور کہ یہ عامرہ سے بھی، رومانہ سے بھی، اور جو لڑکیاں بچوں کے ادب پہ کام کر رہی ہیں ان کو ضرور پڑھیں. یہ کہانیوں کا تعلق مہاتما بدھ سے ہے، اور انتظار آپ کو ان کہانیوں کے بارے میں بتائیں گے. میرا دل تھا کہ آج میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں، مگر میں کتاب لانا بھول گئی اور یہ بھی بھول گئے. ذرا ان لوگوں کو آپ بتائیے تھوڑا جاتک کہانیوں کے بارے میں. انتظار صاحب، آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا ایک ہم اثر ہے جس کا نام مہاتما بدھ ہے. وہ مہاتما بدھ جو آپ کا ہم اثر ہے وہ کیسی کہانیاں لکھتا ہے؟ اچھا، یہ جو جاتک کہانی ہے جو ان سے مصروف ہے، تو یوں سمجھیے کہ جیسے اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیر آ جاتا ہے، بس اس طریقے سے میرا اس کہانی کی روایت سے تعارف ہوا. تو مہاتما بدھ کے حالات سبھی پڑھتے ہیں. مہاتما بدھ کے جو ان کے خطبے ہیں یا اپدیش ہیں یا ان کے حالات، تو میں انہیں پڑھ رہا تھا تو بیچ بیچ میں کوئی کہانی آ جاتی تھی. اور جاٹک، میں نے کہا کہ یہ جاٹک کیا لفظ ہے اور کیا مطلب ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ جاتک ہے. تو لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے رفتہ رفتہ میں نے اپنے دوست سہیل احمد خان سے کہا کہ یہ جو جاتک ٹیل بیچ بیچ میں آتی ہیں ان کے حالات میں، اس کا کوئی کلیکشن ضرور ہوگا تمہاری لائبریری میں. اگر مجھے تم فراہم کر دو تو میں دیکھوں کہ یہ ہے کیا چکر. تو انہوں نے واقعی ایک مجھے انتخاب لا کے دے دیا. تو میں عجیب و غریب، تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے آپ ترجمہ کریں. میں نے کہا ہاں ترجمہ کروں گا. لیکن میں جب ترجمہ کرنے بیٹھا تو ترجمہ تو الگ رہا. میں نے خود اسی انداز میں کہانی لکھنی شروع کر دی. تو 3-4 کہانیاں جو میں نے لکھی اس زمانے میں، اسی سے انسپائر ہو کر وہ جاتک ٹیلز کا میں ترجمہ کرنے بیٹھا تھا، لیکن میں نے اپنی کہانیاں لکھ ڈالی. تو میں نے کہا کہ یہ میری جاتک کہانیاں ہیں. تو اب اس کا یہ عجیب و غریب ہے. تو ایک تو یہ کہ مختصر افسانہ جو ہمارے یہاں آیا اور ہم اسے منسوب کرتے ہیں موپاسا سے اور گورکی سے اور چیخوف سے. اور چیخوف کا تو میں آج بھی بہت قائل ہوں اور بہت ان کا. لیکن میں نے کہا کہ یہ تو صنف ہم نے واقعی مغرب سے لی ہے. یہ صنف تو ہمارے یہاں پہلے سے موجود تھی. اور یہ تو مجھے اتنا بڑا مختصر افسانے کا گرو نظر آ رہا ہے کہ چیخوف اور موپاسا مجھے اس کے نظر ہی نہیں آ رہے باوجود اپنے قد و قامت کے. اور اگر انہیں ملا کر پڑھا جائے تو یہ ایک لمبی داستان ہے یا ایک وہ ٹرائلوجی کہیں، جو کچھ بھی کہیں، ناولوں کا ایک سلسلہ ہے. تو اگر پڑھیں تو یہ کہانیاں ہیں. اچھا، جو اس کے انتخاب آئے جو میں نے دیکھے وہ بڑے گمراہ کن تھے. جو اس کے دیباچے میں میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس میں سے کہانیاں نکال لیتے ہیں، اس کا انتخاب پیش کر دیتے ہیں. تو اس کے پورے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو جب میں نے وہ والیوم دیکھے جس میں کہ ذرا پورے پس منظر کے ساتھ یہ جاتک ٹیلز ہیں، تب میری سمجھ میں آیا. تو وہ ہوتا اس طریقے سے تھا کہ یہ بھکشو جو ہوتے تھے دن بھر مارے پھر رہے ہیں بستیوں میں اپنے، اور اس کو رات کو آ کے وہ پھر اپنے گرو کے ارد گرد بیٹھتے تھے مہاتما بدھ کے، اور کہتے تھے کہ آج ہم نے بستی میں یہ دیکھا. اور بعد پر بڑے تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایسا اندھیار ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. تو مہاتما بدھ کہتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. تو کہتے کہ یہ کب ہو چکا ہے؟ کہا کہ 1,00,000 برس پہلے جب بنارس نگری میں فلاں راجہ راج کرتا تھا اور میں بھی وہیں کہیں تھا. آپ بھی وہیں کہیں تھے؟ ہاں میں بھی. پھر وہ ایک پوری کہانی سنا دیتے تھے. اور کوئی ایسی مصیبت آن کے پڑتی تھی اور وہ جو ہے کوئی اس میں سے ایک بندہ نکلتا تھا اور وہ ان کا نجات دلاتا تھا اور مدد کرتا تھا. تو پھر وہ مہاتما بدھ پوچھتے تھے کہ یہ جو وزیر بنا ہوا تھا اس نے ذرا راجا کو سمجھایا اور یہ کیا، تو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ میں. کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں. کہا کہ وہ میں تھا. وہ میں. کیا؟ کہا کہ میں وہ جو میں نے جنم لیا تھا اس میں وزیر بھی بنا ہوا تھا. اور کہا کہ وہ راجہ کون تھا؟ کہا کہ وہ راجہ یہ آنند تھا جو ان کا وہ خاص ان کا چیلا تھا. کہا وہ لوگ کون تھے؟ کہا کہ وہ لوگ تم ہی لوگ تھے سب. تو پھر یہ تو ہوا آدمی کا. پھر وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا
تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ پہلے کب ہوا؟ کہا کہ وہ بنارس نگری میں ایک زمانے میں وہ راجا جو تھا بڑا مورکھ تھا، تو ایک باغ میں بیچارے بندر کچھ تھے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ بہت برباد کرتے ہیں باغ کو. تو اس نے کہا کہ ان سب کو گھیرا ڈالو اور انہیں سب کو ختم کر دو. یہ تو وہ بندر لوگوں کو خبر پہنچ گئی، بہت پریشان ہوئے، اور ان میں جو بندر ذرا انہیں نظر آتا تھا کہ یہ زیادہ بہت چاتر ہے اور اس کے یہاں بہت عقل ہے تو یہ ہمیں نجات دلائے گا. تو انہوں نے اس سے جا کے کہا، تو اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں میں کیا ہو سکتا ہے. اور وہ سارا چکر لگاتا ہے باغ کھا کے، تو اسے نظر آتا ہے ایک جگہ سے فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے تناور، اور آگے گنگا بہہ رہی ہے، اور گنگا کے اس طرف ایک دوسرا درخت ہے جو اتنا تناور ہے، اور بیچ میں کوئی تھوڑا سا خلا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بندر جو ہیں یہاں سے چھلانگ لگائے اور ادھر پہنچ جائیں تو یہ سب بچ جائیں گے. تو لیکن اس نے کہا فاصلہ زیادہ ہے تو کیا ہو؟ تو اس نے سوچا کہ میں اپنی ٹانگ جہاں تک شاخ جاتی ہے وہاں تک شاخ، اور اس سے آگے میں اپنی ٹانگ پھیلا دوں گا، ادھر سے وہ شاخ آئے گی اور بیچ میں ٹانگ ہوگی اور یہ سارے بندر ادھر سے گزر جائیں گے. تو وہ اس طریقے سے گزر گئے اور وہ نجات انہیں مل گئی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بندر کون تھا بچوں نے؟ تو کہا کہ وہ بندر میں تھا. میں تو کہا اچھا وہ راجا کون تھا؟ کہا کہ یہ آنند راجا تھا، بڑا مورکھ راجا تھا یہ اس زمانے میں یہ ہے، اور یہ لوگ کہا کہ آپ ہی لوگ تھے. تو اس طریقے سے وہ ساری داستانیں چلی جاتی ہیں اور اس طریقے سے وہ یعنی آٹو بایوگرافی گویا ہے مہاتما بدھ کی. وہ ساری جہاں تک کتھاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ سناتے جا رہے ہیں کہ فلاں وقت میں نے سانپ کے روپ میں جنم لیا تھا، فلاں وقت میں نے بندر بنا تھا، فلاں موقع پر میں کتا بنا تھا. اور کتوں کی بھی ایک کہانی نظر آتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے اس میں کہ ساری جتنی مخلوقات ہیں مہاتما بدھ نے کسی نہ کسی وقت اس روپ میں جنم لیا ہے، اور ہر جنم میں انہوں نے اس مخلوق کی کوئی نہ کوئی خدمت کی ہے. تو میں حیران ہوا کہ ایک ایسا شخص جس سے پوری مخلوقات کو، اس روئے زمین پر جو مخلوقات ہیں اسے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا چلا جا رہا ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ اس سے سارا نکلتا ہے. تو ایک عجیب قسم کی اس میں سے ایک وزڈم اور ایک حکمت اور دانائی کے پہلو نکلتے ہیں. تو میں تو اس کا موہت ہو گیا، اور میں نے پھر کوشش کی اور چند کہانیاں لکھ کر لے گیا. میرا جی چاہتا تھا کہ اور لکھوں. نہیں صاحب، بعض ادب ایسا ہوتا ہے انتظار کہ اس میں، لیکن ایک بات اور بتا دوں، وہ میں لکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ سنا یہ ہے کہ اپنے جنم جو ہیں تو دو مخلوقات کو یاد ہیں. ایک مہاتما بدھ کو اپنے سارے جنم یاد تھے جیسا کہ ان کے، اور ایک ہاتھی کو اپنے سارے جنم یاد ہیں. تو میں نے کہا نہ میں ہاتھی ہوں نہ میں مہاتما بدھ بن سکتا ہوں، تو میں کیسے لکھوں گا؟ یہی کمی رہ گئی کہ میں ہاتھی بھی نہیں بن سکا. اور میں کیا کہنے. وہ دیکھیے، نہیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ ادب کی کچھ ہر صنف ایسی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کہانی ہو، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ مضامین کی صورت میں ہو. اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ، اگر آپ کے پاس آپ کے دل میں اس زبان کا احترام ہے جس میں وہ لکھا گیا ہے، تو پھر آپ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی ادب کی صنف کو سمجھنے کے لیے اس زبان کا احترام. جس دن ہماری نئی نسل میں اپنی زبان کے لیے احترام پیدا ہو جائے گا، اس دن خود بخود ادب کے سارے دروازوں کی روشنی ان تک کھل کھل کے پہنچتی رہے گی. اب میں آپ کی فرمائش یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ اور شعر سناؤں، تو چلتے چلتے میں 2-3 شعر آپ کو سنا دیتی ہوں. سب سے اچھی بات یہ ہے ہمارے ان شاعروں کی، جو مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے، دیکھیے کیا ماڈرن زمانہ تھا وہ، کہ انہوں نے مفتیوں کے، قاضیوں کے، منصفوں کے لیے جو دل چاہا لکھا.
مذہبی جتنے عالم فاضل لوگ ہوتے تھے جس کے بارے میں جو چاہا لکھا، لیکن ان پہ کوئی نہ فتویٰ صادر ہوا، نہ انہیں جیل ہوئی، نہ ان کو برادری سے نکالا گیا. یعنی دیکھیے آپ بولنے کی کتنی آزادی اس زمانے میں تھی. اب یہ بھی سودا کہتا ہے کہ جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں. آ رہی ہے آواز میں؟ چلیے، حالانکہ یہ بہتر تھا. یہ بہتر ہے میرے خیال. ہیلو جی. جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں، جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں، سمجھوتے کو پھر آگے کچھ بات بنا لی ہے. واہ 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 واہ. سمجھوتے کو کچھ آگے پھر بات بنا لی. سمجھے آپ؟ ایک سودا کا بڑا اچھا شعر میں آپ کو سناؤں جو سارے تنقید نگاروں کے لیے اس نے لکھا تھا. شمیم غور سے سنو. جوہر نہ ہووے جس میں جوہر شناس کیوں ہو، واہ واہ واہ. جوہر نہ ہووے جس میں جوہر شناس کیوں ہو، جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے. واہ واہ واہ. جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے. پھر کہتا ہے کہ لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، خانے دل ہی کی تعمیر بہت اچھی ہے. واہ واہ واہ. لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، خانے دل ہی کی تعمیر بہت اچھی. اس طرح سے خیر میں اشعار تو بہت ہیں، میں آپ کو کہاں تک سنائے جاؤں گی. اب کچھ سوال جواب کا بھی سیشن ہونا چاہیے تو آپ کیجیے. سمجھ کیا میں پہلے آڈینس سے بات کر، سوالات کا وقت ہے. اگر کوئی کمنٹ مختصر یا سوال انتظار صاحب سے یا زہرا آپا سے کوئی کمنٹ ہے. جی جناب. جی دیکھیے ہم اس وقت پہلے لفظ اور آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا تھا، مگر اس کے بعد آپ ترنم پہ آ گئے. میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں سنگر تو ہوں نہیں، ترنم سے پڑھتی تھی کبھی، تو وہ یہ ہے کہ عمر کے حساب سے میرے خیال میں ترنم سے گریز کرنا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ میرا گلا تو اچھا تھا ہی، کان بہت اچھا تھا. تو اب اگر مجھے پتہ چلے گا کہ میں بے سری ہو رہی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوگی آپ سے زیادہ، اس لیے میں ترنم سے کوئی چیز سنا نہیں سکتی. بہرحال ترنم اور گانے میں بہت فرق ہے. تھوڑا تو فرق ہے. جی کوئی سوال جو ترنم اور گانے کے مطالبے پر مشتمل نہ ہو. افتخار عارف صاحب. ذرا آپ نے انتخاب کیا ہوا ہے کہ فقیہوں کو ہاں کلاسیکی شاعری میں آپ نے انتخاب کیا ہوا ہے. جی عالموں کو، فقیہوں کو اور جو مذہبی دار ہیں ان پر کوئی دو چار شعر اس حوالے سے پڑھیں. اچھا میں دیکھتی ہوں. دیکھیے آہوان کعبہ ہوگا، ہیں آہوان کعبہ. ہاں نائنڈو حرم کے گرد، ہاں یہ تو ہے بہت. کھاؤ کسی کی تیغ اے آہوان کعبہ، نائنڈو حرم کے گرد، کھاؤ کسی کی تیغ کسی کا شکار ہو. یہ بھی کہا بھائی، ایسی ایسی باتیں کہی ہیں انہوں نے کہ میری گھریلو تربیت آڑے آ جاتی ہے، ورنہ ایک آدھ مصرع میں آپ کو سنا سکتی تھی. میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ ورنہ میں خوب دھڑلے سے آپ کو سناتی، کیونکہ آج کل تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ ہڈی میں ایک تربیت ہوتی ہے، وہ لفظ نہیں نکلتا منہ سے. لیکن دیکھیے اس نے کہا ہے کہ ناسخ صاحب جو تھے وہ پہلوان آدمی تھے، تو ان سے ذرا میرے خیال میں سب شعراء ڈرتے بھی تھے، تو مفتی قاضی بھی ڈرتے ہی ہوں گے. تو انہوں نے ایک شعر ایسا عجیب کہا کہ ناسخ اب کے رمضاں میں پڑھوں خاک نماز. نہیں پڑھتا میں. بھائی تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ناسخ اب کے رمضاں میں پڑھوں خاک نماز. کیونکہ یہ لفظ فارسی کا آئے گا اس لیے شاید میں ادا کر سکوں. ناسخ اب کے رمضاں میں پڑھوں خاک نماز،
سوئے قبلہ تو خنازیر کھڑے رہتے ہیں. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ بات کیا وہ کہہ سکتے تھے. لیکن نہ انہیں کسی نے گرفتار کیا، نہ انہیں کسی نے جیل میں ڈالا، نہ ان پہ کسی نے قطغن لگائی کوئی کہ بھئی آپ یعنی یہ کیسا روشن خیال زمانہ تھا. میں تو یہ سوچتی ہوں بھائی میں دوبارہ گالی نہیں بک سکتی بھائی. ایک دفعہ تم پڑھو ہیں وہ کیا ناسخ اب کے رمضان میں پڑھوں خاک نماز سوئے قبلہ تو خنازیر کھڑے رہے. واہ واہ کیا عجیب شعر. اب آپ بتائیے اس زمانے میں یہ بات کہنا. ارے صاحب ایسے ایسے شعر ہیں میں آپ سے کیا بتاؤں کہ کیا جانے سوئے کعبہ گیا یا بس سوئے دیر، اتنا تو جانتے ہیں کہ پیمانہ لے گیا. سمجھے آپ؟ اتنا تو جانتے ہیں کہ پیمانہ لے گیا. یہ سب چیزیں تھیں اس زمانے میں، لوگ لکھتے تھے اور کیسی آزادی کیسے دھڑلے کے ساتھ لکھتے تھے. ہم نے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا زمانہ جو ہے اب ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، جب لوگ جس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایسا دل بڑھتا ہے کہ بھائی جو دل میں آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں، ورنہ کہاں ہم نے یہ دیکھا تھا. ہمارے لیے تو ایک نئی بات ہے یہ. ڈاکٹر معظم آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی آپ نے کچھ کہا جو میرے دل پہ لگا. آپ نے کہا کہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ ایک چیز کی وہ زبان کے لیے وہ رسپیکٹ ہونا چاہیے. اس میں آپ تھوڑی اور کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بی بی یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جہاں تک میرا ایک مطلب میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتی کہ آپ پہ اپنے نظریے کا اظہار کروں. یہ تو بہت پڑھے لکھے لائق فائق لوگوں کا کام ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ اس میں ہمارے بچوں کے یا ان کے بچوں کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی کہ ہماری ہے. قصہ یہ ہے کہ ایک خاص طبقہ جو ہے ہر بڑے کام کا آغاز مڈل کلاس سے ہوتا ہے. اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ طبقہ ہی معدوم ہوتا چلا جاتا ہے جسے ہم اوسط درجے کے، جسے ہم مڈل کلاس آپ انگریزی میں کہتے ہیں. ہر بڑا کام اسی طبقے سے نکلتا ہے اور ہر بڑا کام یہی طبقہ کرتا ہے. ہر کسی بھی شہری کے، کسی بھی ملک کے رہنے والے کے لیے اس کی زبان سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے. سب سے بڑا سرمایہ اس کی زبان ہے، جس میں وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے گفتگو کرتا ہے. اور زبان انسان کی تہذیب کو سنوارنے میں، سجانے میں سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے. ماں سے گفتگو بچہ اپنی زبان میں کرتا ہے، ماں اپنی زبان میں اس سے گفتگو کرتی ہے. جو بات اس تک پہنچتی ہے زبان کے ذریعے پہنچتی ہے. بدقسمتی سے ہماری زبان کو جس طرح سے بہت سی چیزوں کو بہت سے درجے نہیں ملے، زبان کو بھی نہیں مل پایا. قصہ یہ ہو گیا کہ بچے، ایک صاحب ہمارے بزرگ تھے، پڑھے لکھے نہایت روشن خیال آدمی تھے. ان سے میں نے رائے لی تھی کہ صاحب بچے اب اسکول جانے بھر کے ہو گئے تو ہمارے بس میں کیا ہے. انہوں نے کہا اگر حرف شناس ہو گئے ہیں تو آپ کلاسکس سے ذرا ان کو وہ شناس کرا دیجئے. میں نے کہا بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلاسکس؟ انہوں نے کہا ہاں اسی عمر سے آتا ہے جو بھی آتا ہے. اسی عمر سے آپ کو شعر پڑھنا آتا ہے، اسی عمر سے آپ کو غالب کا بھی نام یاد رہ جاتا ہے، اسی عمر سے آپ میر کا بھی نام جاننے لگتے ہیں، اسی عمر سے آپ کو شعر پڑھنے کا انداز اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں سانس لینی ہے، کہاں زیر ہے، کہاں زبر ہے، کہاں پیش ہے. اسی عمر سے آتا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو بچوں کو تھوڑا بہت ان کے کانوں میں کلاسکس ڈال دیں. اب یہ چیز جو اس وقت انہوں نے کہی تھی، اب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپس میں گفتگو انگریزی میں کرتے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے، انگریزی زبان اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ انگریزی کی استعداد بھی بولنے بھر کی انگریزی تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے. ہاں کچھ دن ہوئے کہ میری ایک عزیز نے مجھ سے کہا
کہ میری اس کی بچی ہے چھوٹی، اس نے کہا کہ اس کو یہ بہت اس کو شوق ہے، آپ اسے کچھ سکھائیے. تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا ہاں میں اس کو سکھاؤں گی. تو 3 سال کی ہے. تو میں اس کو سکھا رہی تھی کہ آؤ آج ہم تو مل کے ایک گانا گائیں. میں نے کہا چلو آج اس سے شروع کرتے ہیں. اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھو لو. وہ سنتی رہی، میرے ساتھ کہتی بھی رہی. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو سناؤں. میں نے کہا تم سناؤ. تو اس نے اب کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا شیلا کی جوانی یا کجرارے کجرارے، پورا گانا سنا دیا. تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بھائی یہ سب یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے جو اس کی میڈ ہے یا آیا جو بھی ہے، اب تو آج کل میڈ ہی کہا جاتا ہے، ہم تو ماسی وغیرہ کہتے تھے، مگر یہ کہ وہ جو میڈ ہے اس کو وہ لگا دیتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہی سیکھے گی. تو میں نے کہا بھائی اب اٹھو بیٹا وغیرہ کچھ ہو نہیں سکتا، اب اسی پہ کام چلنے دو، جو آ جائے اچھا ہے. انتظار صاحب، شیلا تو جوان ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم بات کر رہے تھے زبان کے احترام کی، تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ سے بھی کچھ سنوں میں. اچھا وہ بندر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندر کا خیال تو میرے دل و دماغ سے جاتا ہی نہیں. وہ مہاتما بدھ کی بھی جاتا کہ مجھے وہ زیادہ یاد ہیں جس میں وہ بندر کا جنم لیتے ہیں. تو اچھا اس سے پہلے مجھے ایک جاتک یاد آ گئی. وہ ان کی جاتکیں ایسی ہیں ہمارے زمانے سے بھی ان کا تعلق بنتا ہے، تو وہ پہلے وہ سن لیجئے. تو وہ ایک بھکشو بیٹھے ہوئے تھے، رات کو جمع ہوئے، اور انہوں نے بڑے اس کے ساتھ کہا کہ دیکھیے آج بستی میں ایک لڑکی جو تھی وہ اپنا آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. تو سب حیران ہوئے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ ہاں وہ تو سارا شور مچا ہوا ہے. تو مہاتما بدھ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. کہا کہ کب ہوا؟ کہا کہ 1,00,000 برس پہلے جب بنارس نگری میں ایک فلاں راجا راج کرتا تھا اور اس کی بیٹی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی کا کچھ منگنی کر دی تھی. اپنے کوئی بھتیجا تھا تو اس نے سوچا تھا کہ انہیں تخت پہ بٹھاؤں گا اور میں ریٹائر ہو جاؤں گا. لیکن پھر وہ ناراض ہو گیا راجا اس بھتیجے سے، اسے محل سے نکال دیا. لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شروع ہو چکا تھا سلسلہ محبت کا، تو وہ ایک دوسرے سے نامہ و پیغام کرتے رہے، کوئی اشاروں میں، وہ بہت اس کی تفصیل ہے. اور ایک روز وہ واقعی وہ محل سے نکل کر غائب ہو گئی، اس کے ساتھ چلی گئی. تو انہوں نے کہا اچھا راجکماری، راجا کی بیٹی. بچوں نے کہا کہ وہ بھاگ گئی. وہ ہاں. کہا کہ وہ راجا، تمہیں پتہ ہے وہ راجا کون تھا؟ کہا کہ ہاں کون تھا وہ؟ کہا کہ وہ میں تھا. کہا کہ آپ کی بیٹی اس طریقے سے بھاگ گئی؟ کہا کہ ہاں بھاگ گئی، میں کیا کرتا. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے یہ کیا کہ پھر اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بھئی اب تم نے یہ کر ہی لیا ہے تو لو راج پاٹ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. اور میں نے راج پاٹ ان کے سپرد کر دیا. میں نے اپنا پھر جنم بدلا، میں پھر بٹیر کے جنم میں گیا اور وہاں سے اڑ گیا. کیا کہیں. تو مجھے یہ پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ یہ مہاتما بدھ مجھے یہ خطاب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تم نے اپنے ملک میں یہ آنر کلنگ کا کیا پاکھنڈ پھیلا رکھا ہے. دیکھو میں نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا ہے. کیا یہ ایک کتھا ہوگی. تو اب یہ ہے کہ اب میں زبان کے بارے میں آپ کو اتنا کچھ کہتی ہوئے ہیں، تو اب زبان کا مسئلہ یہ ہے. ابھی داستان کی روایت کا یہ ہے، اب یہ داستان کی روایت کا بھی عجیب، ہماری اردو نسل جو ہے اس کے پہلے نمونے جو ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ تو داستانوں کی. میں جب زبان بدلی گئی اور فورٹ ولیم کالج میں وہ زبان ایک نئی زبان بننے لگی اور ہم نے مرصع زبان سے نجات حاصل کی، اور وہ جو مقفع اور مرصع نسل لکھی جاتی تھی اس سے نجات ملی. اور پھر اس کے اسالیب ہیں، اور وہ صرف ایک
فورٹ ولیم کالج میں یہ نہیں ہوا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ نثر کے مختلف اسالیب ہیں اور مختلف جو ہماری روایتیں ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک طریقہ تو داستان کا وہ ہے جو کہ پرانا، جس کا پرانی داستان ہے، پھر وہ جب اس کا ایک نیا روپ بدلا فورٹ ولیم کالج میں، جس کی سب سے بڑی مثال میر امن ہے، وہ مثال بن گئے اس کے، تو وہ اپنی جگہ پر ایک نثر ہے، اور نثر کا سب سے اچھا نمونہ اس عہد کا، بلکہ آج تک وہ سند ہے، وہ میر امن کی زبان ہے۔ لیکن یہ صوفیہ جس قسم کی بولی کرتے تھے کہ ایک مرشد بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اورل ٹریڈیشن میں تھا سب، اور ان سے مرید جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور وہ ایک اپنے خاص انداز میں ان کے جواب دے رہے ہیں، اور ایک مرید بیٹھا ہوا انہیں دکھ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں اور زبانی بولتے ہیں، تو یہ تو ایک بالکل نیا اسلوب ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ پھر ایک اسلوب وہ ہے جو کہ انجیل ہمارے یہاں ترجمہ ہوئی تھی اردو میں شروع میں، جی ہاں، بالکل، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو شروع کے نثر نگار تھے اور بڑے، تو ان کا بھی اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ زبان سب سے الگ ہے۔ تو وہ ایک زبان ہے، وہ مجھے وہ بھی ایک نثر کا ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اب داستان جو ہے اس زمانے میں وہ مجھے بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال، ہم تو داستان کو لپیٹ کر رکھ چکے تھے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ داستان شروع ہوئی تھی راجوں مہاراجاؤں کے محلوں سے، وہاں سنائی جاتی تھی، نوابین، پھر لکھنؤ کے جو شرفا تھے اور ان کی محفلیں ہوتی تھیں، یہ کچھ ہوتا تھا۔ پھر وہ بھی جب اجڑ گئے تو آخری جو دور ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ دلی کے جو دیوان خانے تھے ان میں داستان کو بلائے جاتے تھے، اور ایک حکیم اجمل خان کا دیوان خانہ تھا، تو اس میں ہمارے آخری داستان کو جو ہے اپنے میر باقر علی وہ جا کر سناتے تھے، اور وہ ایسی محفل ہوتی تھی جس میں پنڈت موتی لال نہرو بھی ہوتے تھے۔ تو یہ زمانہ بھی دیکھا، لیکن وہ اپنی آزادی کی جنگ میں زیادہ انوالو ہو گئے، اور ادھر سنیما آ گیا، تو بیچاروں کا اتنا برا حال ہوا میر باقر علی کا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی اور سروتے پر وہ داستان ختم ہوئی۔ چھالیاں جو سروتا کاٹتا ہے آپ کا، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ چھالیاں خود کاٹتے تھے اور وہ گلیوں میں بیچتے پھرتے تھے میر باقر علی، اور کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ میر صاحب داستان آپ سناتے تھے، اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے تھے کہ میں دلی والوں کو پان کھانے کے آداب سنا رہا ہوں، وہ آداب بھول چکے ہیں۔ تو یہ، لیکن اب یہ عجیب و غریب صورت احوال ہوئی کہ پچھلے 100-150 سال سے ہماری ساری تحریکیں، ہمارے سارے مصلحین اور ہمارے سارے جو انقلابی ادیب تھے، وہ سب نے اٹھا کر کہا تھا کہ اس میں یہ خرافات ہے سب۔ اور اب یکایک یہ ہوا کہ ایک تو ہمارے یہاں ایک محقق پیدا ہوا اپنے شمس الرحمن فاروقی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے داستان امیر حمزہ کی ساری 47 یا 48 جلدیں ہیں وہ سب میں نے پڑھی ہیں، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ہر جلد کتنی موٹی ضخیم ہوتی ہے وہ، اور کہا کہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ میں نے بعض جلدیں پڑھی ہیں۔ اچھا جی، وہ ہوا۔ تو اب اس کے بعد ایک یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کچھ نوجوان پیدا ہوئے، اور انہوں نے وہی داستان جو ہے انگریزی میں ترجمہ کرنی شروع کر دی۔ ایک خاتون ہمارے شہر میں ہیں، انہوں نے کہا، ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تو اس کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کا کیا واسطہ ہے، آپ انگریزی میں لکھتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت آپ کے مضامین میں بھی دیکھتا ہوں، یہ طلسم ہوش رہا آپ پہ کیوں؟ کہا کہ وہ تو ہمارے گھر میں فارسی بھی بولی جاتی تھی، ہم ایسے خاندان سے ہیں، اور میرے والد نے کہا کہ یہ ناول باول مت پڑھا کرو، یہ طلسم ہوشربا ہے، اسے دیکھو۔ تو میں تو بچپن سے پڑھتی چلی آ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ترجمہ کر کے کیا کرو گی؟ کہا کہ نہیں، میں ترجمہ کروں گی۔ تو انہوں نے ترجمہ، واقعی ان کا بھی ایک والیوم آ گیا، اور وہ یہاں سے پینگوئن نے اسے شائع کر دیا، ایک فاروقی نے ترجمہ کیا، وہ اس سے پہلے وہ فرانسس پریچٹ نے وہ بھی ایک ترجمہ۔
तो 3 तर्जुमे दास्तानों के इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, बात तो मैं इस पर हैरान हुआ, तो मेरे एक दोस्त ने तौजीह की कि भाई बात यह है कि वहाँ जनूबी अमेरिका में जो नावल निगार हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ा है कि मैजिक रियलिज्म, तो इससे तुम्हारी ये दास्तानें सब जस्टिफाई हो जाती हैं। तो अब मैं नहीं समझ सका कि इस जो तजदीद हुई है दास्तान की, उसके लिए हम शमसुर्रहमान फारूकी का शुक्रिया अदा करें या मार्कीज़ का शुक्रिया अदा करें किसका करें? या उन नौजवानों को या उस खातून को दाद दें कि इनके दिमाग में क्या समाई थी कि इन्होंने उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दिया। लेकिन अब वो दास्तान यहाँ से हमारे देश से निकलकर मगरिब में पहुँच चुकी है। तो ये भी हुआ। अदब की तारीख़ में ऐसे अजूबे होते रहते हैं जिन इसनाफ को हम रद्द कर देते हैं, और वो जगह किसी वक्त भी हो सकती हैं। और एक गज़ल की जो हमारे यहाँ एक सूरत है कि ये कमबख्त तो मर के ही नहीं दी, पहले मौलाना हाली ने इसे दफन करने की कोशिश की, फिर जोर साहब ने इसे बुरा भला बहुत कुछ कहा, फिर नून मीम राशिद आए, कहा कि आज का उसलूब जो है वो इधर वो तो नज़्म आज़ाद है और ये तो आउट ऑफ डेट से आज के मसाइल जो है इसमें बयान नहीं हो सकते। लेकिन उनकी किस्मत में राशिद साहब की किस्मत में ये लिखा था कि ख़ुद उनके हम असर जो थे, जो नई शायरी कर रहे थे, उन्होंने गज़लें लिखनी शुरू कर दी। उनके पहलू में जो मीरा जी बैठे थे उन्होंने गज़लें लिखी, फैज साहब ने गज़लें लिखी और बाकी ने गज़लें नहीं, लिखी। ये तो यहाँ पर होता भी फिराक साहब की बात याद आती है। यहाँ पर भी इंतज़ार फिराक साहब की बात याद आती अच्छा। है कि उन्होंने कहा था कि आप जब भी अपनी किसी भी मुल्क की रूमानी सवाने उम्री लिखेंगे, इसमें रूमानी का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको उस ज़माने की गज़लों के अशार से मदद लेना पड़ेगी। बिल्कुल, यानी ठीक है। ये गज़लों के अशार से आपको मदद लेना पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको मुकम्मल करने के लिए एक आखिरी शेर और आज के सेशन का भाई, आखिरी शेर। मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे ही शेर याद आ रहे हैं आजकल ख़ास तौर से, कि मुझे यही लगता है कि सब कस्बा कॉलोनी और क्या कौन कौन सी जगहें हैं, वो कटी पहाड़ी तो बहुत ही मशहूर जगह है। मीर साहब का मैं आपको शेर सुना देती हूँ एक, कि बाग क्या है, बाग क्या है, राह वहशतगाह है। बाग क्या है, राह वहशतगाह है, अब यहाँ से गुल का मौसम हो गया। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि इस सेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं महात्मा बुद्ध का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जो बातें आज हमने की उनमें से बहुत सी बातें वो 1 लाख साल पहले इंतज़ार साहब के लिए लिख गए थे। इंतज़ार साहब और ज़हरा निगाह साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। बहुत अच्छा।